اسی لیے قائد اعظم نے پاکستان کو فرمایا تھا کہ اٹس اے بلوارک آف اسلام، یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے کہ اگر پاکستان بیچ میں نہ ہوتا اور ایک بڑی اکھنڈ بھارت کی ریاست بن جاتی تو پوری مسلم دنیا کو یہ غرق کر دیتی۔ اور آج آپ یہ ساری حکمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے چونکہ اپنا رول اس طرح ادا نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس کے باوجود یہ ہندو پھیل پھیل کر پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلنا شروع ہو گئے، مسلمان ریاستوں کو نظریاتی طور پر مشرک بنا رہے ہیں۔ پورے خلیج میں اور سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو بت پرستی کے مندر قائم ہونا شروع ہو گئے، ہندو ان کو غرق کر رہے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار تباہ کر رہے ہیں اپنی ناپاک فلموں اور فحش گانوں اور عورتوں اور تہذیب کی وجہ سے۔ ایک بات نوٹ کریں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو 1947 میں ہی اکھنڈ بھارت قائم ہو جاتا، برما سے لے کر افغانستان تک ایک ہندو ریاست ہوتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت میں مسلمان اکٹھے رہتے، 22% ہوتے، جو کہ تعداد 22% تھی ہماری، 80% تو ہندو تھے ہمارے اوپر۔ اگر اکھنڈ بھارت میں رہتے تو آپ سوچیں ہوتا کیا کہ جو ہندو ریاست کی سرحدیں ہیں وہ افغانستان اور ایران کے ساتھ اور مسلمان دنیا سے جڑی ہوئی ہوتی، اور پھر اس کے جو اثرات ہوتے، جو اکھنڈ بھارت جو پھیلنا شروع کرتا وہ پوری مسلمان دنیا کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتا۔ کہ اس پاک سرزمین کے نصیب میں اتنی خوشخبریاں ہیں، اس کو بنانے کا مقصد غزوہ ہند ہے، پوری امت مسلمہ کو متحد کر کے ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بنانا تھا، ایک بلاک بنانا تھا مسلم دنیا کا کہ جس کی قیادت پاکستان کرے، جو غزوہ ہند لڑے، جس کا ماڈل خلافت راشدہ پہ ہو۔ جب خود بندہ مومن بنیں گے وہ نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو بنیں گے، مرد خدا گاہ و خدا مست بنیں گے، تب آپ سے اللہ ڈیوٹی لے گا۔ ڈیوٹی تو اس نے لینی ہے، اب اس کی تیاری کرنی ہے۔ نمسکار دوستوں، میرا نام انوج دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن بیورو۔ پاکستان کا لال ٹوپی جس کی باتیں سننے میں بہت مزہ آتا ہے، آج کل وہ پھر سے پاگل ہو چکا ہے، ہندوؤں کے خلاف نفرت اور غزوہ ہند کا سپنا لے کر پھر سے ایک ویڈیو اس نے ڈالا ہے۔ تو پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہم لوگ بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو جاہلوں والی اس نے باتیں کی ہے اس کے بارے میں۔ اگر آپ بھی میری طرح ریئیکشن ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان اگر نہ بنتا تو ہم ایک یونائٹڈ انڈیا کے اندر بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ مسلمان ہوتے اور ہم مسلمانوں کی آواز زیادہ ہوتی اور ہم طاقتور زیادہ ہوتے، قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنا لیا؟ ایک بات نوٹ کریں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو 1947 میں ہی اکھنڈ بھارت قائم ہو جاتا، برما سے لے کر افغانستان تک ایک ہندو ریاست ہوتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت میں مسلمان اکٹھے رہتے، 22% ہوتے، جو کہ تعداد 22% تھی ہماری، 80% تو ہندو تھے ہمارے اوپر۔ اگر اکھنڈ بھارت میں رہتے تو آپ سوچیں ہوتا کیا کہ جو ہندو ریاست کی سرحدیں ہیں وہ افغانستان اور ایران کے ساتھ اور مسلمان دنیا سے جڑی ہوئی ہوتی، اور پھر اس کے جو اثرات ہوتے، جو اکھنڈ بھارت جو پھیلنا شروع کرتا وہ پوری مسلمان دنیا کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتا۔ یہ پاکستان جو ایک قلعے کی حیثیت سے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، یہ اصل میں پوری مسلمان دنیا کے مشرقی محاذ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی لیے قائد اعظم نے پاکستان کو فرمایا تھا کہ اٹس اے بلوارک آف اسلام، یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے کہ اگر پاکستان بیچ میں نہ ہوتا اور ایک بڑی اکھنڈ بھارت کی ریاست بن جاتی تو پوری مسلم دنیا کو یہ غرق کر دیتی۔ اور آج آپ یہ ساری حکمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے چونکہ اپنا رول اس طرح ادا نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس کے باوجود یہ ہندو پھیل پھیل کر پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلنا شروع ہو گئے، مسلمان ریاستوں کو نظریاتی طور پر مشرک بنا رہے ہیں۔ پورے خلیج میں اور سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو بت پرستی کے مندر قائم ہونا شروع ہو گئے، ہندو ان کو غرق کر رہے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار تباہ کر رہے ہیں اپنی ناپاک فلموں اور فحش گانوں اور عورتوں اور تہذیب کی وجہ سے، اور مسلمانوں کو مشرک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسرائیل کے ساتھ جو ہندوؤں کا اس ہندو ریاست کا تعلق ہے پورے مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن اگر پاکستان بیچ میں ہوتا ہی نہیں اور یہ اکھنڈ بھارت ہوتا تو سوچیں تب کتنی بڑی تباہی برپا ہوتی۔ یہ تو پاکستان ہے جس نے ایک بند باندھا ہوا ہے اس ہندوتوا کے سامنے، اور یہی بات قائد اعظم 1946 میں سمجھا رہے تھے عرب مسلمانوں کو کہ پاکستان ہر صورت میں آپ کی مدد کرے گا، لیکن اگر پاکستان غرق ہو گیا آپ بھی غرق ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ہندوتوا ریاست کو روکنے کا باعث ہے، ہم اکھنڈ بھارت کو روک کر کھڑے ہوئے۔ یہ پیغام قائد اعظم نے عرب مسلمانوں کو اس وقت دیا تھا۔
جیسے کہ یہ بات آپ کو بتائی کہ ہمارے تمام بزرگ بانیان پاکستان اس بات پر بالکل یکسو تھے کہ یہ پاکستان پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے مرکز ہوگا، خلافت اسلامی کے قیام کا مرکز بنے گا، اور یہ صرف پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک نہیں ہوگا۔ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا، ہمارے بڑوں کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا اس بات پہ کہ یہ پاکستان ہم کس لیے بنا رہے ہیں۔ ان کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس پاکستان کے لیے سیدی رسول اللہ نے کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ آخری دور میں جس خطے سے اللہ نے کام لینا ہے، جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، جہاں خلافت راشدہ قائم ہونی ہے، جس نے امت مسلمہ کی قیادت سنبھالنی ہے، جس نے امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے، وہ پاک سرزمین ہے۔ یہ ہے ہماری تقدیر، یہ ہے ہمارا نصیب جو لکھا گیا ہے، اور اس نصیب کو ہم گم کر بیٹھے۔ اسی نصیب کو حاصل کرنے کا کام ہے تکمیل پاکستان۔ اب پوری دنیا میں جو فساد مچا ہوا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ مسلم دنیا میں اب کوئی قیادت باقی نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ داری پاکستان کو ہر حال میں پوری کرنی ہے کہ پوری امت مسلمہ کا آنے والی صدیوں کا سٹیک یہی ہے، صدیوں کے ان کی نصیب اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ کب پاکستان بیدار ہوتا ہے، کیونکہ تم نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے تو تم کو وہ کردار چاہیے ہوگا۔ وہ جرت کردار اگر تم میں نہیں ہے تو نہ اللہ تم سے کام لے گا، نہ یہ نصیب تمہارے پاس ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کام عربوں سے لیا، جب عربوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تو اللہ نے وہ کام ترکوں کے حوالے کر دیا۔ اور اب یہ ایک اللہ کی جانب سے ایک راز تھا جو بابا اقبال جانتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی ہندوستان کے مسلمانوں سے لینی ہے، امت کی قیادت کی ذمہ داری، امت کو متحد کرنے کی ذمہ داری۔ جب میں انگلینڈ میں تھا تو ایک رات میرے کمرے میں میں نے نور اور روشنی محسوس کی، اور میں نے دیکھا کہ ایک وجود میرے کمرے میں ہے۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور سیدی رسول اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے وہاں ایک ڈیوٹی لینی ہے۔ اور اس وجہ سے میں ہندوستان آ گیا کہ مجھ کو سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا تھا اس ڈیوٹی کا۔ جب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے اور سیدی رسول اللہ کی نگاہ بھی، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس پر سیدی رسول اللہ کی نگاہ ہے۔ دیکھیں، یہ لال ٹوپی ہے، ہمیشہ رات میں سوتا ہے، اس کے بعد میں جب اٹھتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر دو چیزیں چلتی ہیں، ایک ہے ہندوؤں کے خلاف نفرت، دوسرا ہے غزوہ ہند۔ بس یہ دو چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے، پورے پاکستان کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور آتنکوادیوں کو وہاں پر اکٹھا کر کے بھارت کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور بھارت کے اوپر اس کا راج کرنے کا سپنا ہے۔ یہ سپنا یہ ڈیلی دیکھتا ہے، اس کے بعد میں اٹھنے کے بعد میں اس طریقے کے بکواس والے ویڈیو بنا کر ڈال دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کتنا بڑا اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے کہ 80% بھارت کے اندر پہلے ہندو رہتے تھے، 22% مسلمان رہتے تھے، مطلب ٹوٹل 102%۔ مطلب جیسے اس کا دماغ ایک دم گھٹیا ہے، اسی طریقے سے اس کا گڑت بھی گھٹیا ہے۔ مطلب یہ اتنی سی نمبر کے کیلکولیشن نہیں کر پا رہا ہے تو یہ غزوہ ہند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، خاص بات آپ اس میں دیکھیے، یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صاحب محمد علی جناح کے سپنے میں آئے یا پھر ان کے سامنے آئے، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ بھارت اور وہاں پر جا کر جو ہے آپ کو ایک نیا پاکستان بنانا ہے۔ وہ محمد علی جناح جو شراب پیتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے علاوہ سور کا ماंس کھاتا تھا، ایسی کئی ساری رپورٹیں ہیں۔ ان کے پاس میں محمد صاحب آئیں گے جو یہ ساری چیزوں کو منع کرتے ہیں، وہ آ کر کہیں گے کہ جاؤ تم بھیا جو ہے پاکستان بناؤ اور اس سے پوری دنیا کا بھلا ہوگا۔ یہ پاکستان کے لوگ اور یہ جاہل لال ٹوپی اسی طریقے کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایسے بات کرے گا کہ پوری دنیا کا اگر کوئی سب سے بڑا جو ہے مسیحا ہے مسلمانوں کا تو وہ پاکستان ہے، سعودی عرب نہیں ہے۔ سعودی عرب تو پاکستان کے سامنے زیرو ہے۔ اس طریقے کی الٹی سیدھی باتیں جو ہے اپنی جنتا سے کرتا رہتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتا ہے۔ کبھی بھی پڑھائی کے اوپر، کبھی بھی ٹیکنالوجی کے اوپر بات نہیں کرے گا۔ یہ ہمیشہ کس پہ بات کرے گا؟ غزوہ ہند کے اوپر بات کرے گا، ہندوؤں سے نفرت کرنے بات کرے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اکھنڈ بھارت بن جاتا ہے تو پوری دنیا سے جو ہے مسلم ختم ہو جاتے۔ ارے گدھے، تم بھارت کے اندر دیکھ لو، تم سے زیادہ تو یہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ اگر ہندو اتنے زیادہ خطرناک ہیں تو بھارت سے تو مسلمانوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا بھانگ گانجا پھونک کر اٹھتا ہے اور ایسے ویڈیو بنا دیتا ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ نمسکار، دھنیہ واد، جے ہند، جے بھارت۔